السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ حج کے رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے لاکھوں عازمین میدان عرفات پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ ظہر اور عصر کی نمازیں قصر و جماع کی صورت میں ادا کریں گے اور مسجد نمیرہ میں خطبہ حج سنیں گے۔ مسجد نمیرہ دنیا کی وہ واحد مسجد ہے جو ہر سال صرف ایک دن یعنی کہ یوم عرفہ کو ہی کھولی جاتی ہے۔ یہاں خطبہ حج ادا کرنے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ آج حجاج سارا دن میدان عرفات میں عبادت الہی اور دعائیں کرتے ہوئے گزاریں گے۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی وادی مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جائیں گے، جہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر اور جمع کی صورت میں ادا کریں گے اور رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ دنیا بھر سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے عازمین کے قافلے بسوں اور مشاعر ٹرین سروس کے ذریعے جمعے کی نصف شب کے بعد ہی مینا سے میدان عرفات کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میدان عرفات کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ 21 کلومیٹر کے قریب ہے، جو کہ مکہ سے مشرق کی جانب طائف کے راستے میں واقع ہے۔ حج مقامات میں میدان عرفات وہ واحد مقام ہے جو حدود حرم سے باہر ہے۔ مشاعر مقدسہ ٹرین سروس کے ذریعے حجاج کو میدان عرفات سے مزدلفہ کے میدان میں پھر پہنچایا جائے گا، جہاں وہ کھلے آسمان تلے رات بسر کریں گے اور نماز فجر ادا کرتے ہی مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مودی کی قیادت میں نتیش اور نائیڈو کی بیساکھی پر بنی NDA سرکار کب تک چل پائے گی، یہ سوال شروع دن سے ہی اٹھائے جا رہے تھے۔ مودی میجک کب کا ختم ہو چکا ہے؟ مودی حکومت کے ایجنڈوں میں انہیں اتحادیوں کا ساتھ نہیں مل رہا ہے، چاہے وہ مسلم ریزرویشن کا مدعا ہو یا پھر یونیفارم سول کوڈ کا۔ کوئی بھی BJP کا ساتھ دینے کو تیار نظر نہیں آ رہا ہے۔ نتیش کمار کے بارے میں تو ہر کسی کو ہر دم یہ خدشہ رہتا ہی ہے کہ وہ کب ناراض ہو کر پلٹی نہ مار دیں۔ BJP میں اندرونی خلفشار کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اب RSS بھی روٹ چکا ہے۔ ان سب کے درمیان اب کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بڑا بیان دیا ہے، جس سے ہڑکمپ مچا ہوا ہے۔ کھڑگے نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ NDA حکومت غلطی سے بن گئی ہے، PM مودی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ اقلیت والی حکومت ہے جو کہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ دیکھو، NDA گورنمنٹ غلطی سے بنی ہوئی ہے۔ مودی جی کو ایک تو مینڈیٹ نہیں ہے اور مائنورٹی گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اب دیکھیں گے، ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اچھا، ہم تو یہ کہیں گے اچھا چلنے دو، دیش کے لیے اچھا ہونے دو، دیش مضبوط بنانے کے لیے ہم سب لوگ مل کے کام کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر کی عادت یہ ہے کہ جو چیز ٹھیک سے چلتی ہے اس کو چلنے نہیں دیتے۔ قابل ذکر ہے کہ لوک سبھا انتخابات 2024 میں BJP کو 240 سیٹوں پر ہی جیت مل سکی ہے۔ اس وجہ سے NDA میں شامل پارٹیوں کی مدد لے کر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت تشکیل دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈران انتخابی نتیجے کو PM مودی کی اخلاقی شکست قرار دے رہے ہیں اور کچھ لیڈران نے تو یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ NDA حکومت بن چکی ہے اور اب مودی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے لیے مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مشہور مصنفہ اروندھتی رائے کے خلاف 2010 کے ایک تقریب کے دوران مبینہ طور پر اشتعال انگیز تقریر کے معاملے میں اب سخت UAPA قانون کے تحت مقدمہ چلانے کو دہلی کی LG نے منظوری دے دی ہے۔ LG ہاؤس کے ایک افسر نے بتایا کہ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر VK سکسینہ نے اس معاملے میں اروندھتی رائے اور کشمیر سینٹرل یونیورسٹی میں انٹرنیشنل لاء کے سابق پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین کے خلاف UAPA کی دفعہ 45A کے تحت مقدمہ چلانے کو منظوری دے دی ہے۔ حجاب پر پابندی کو لے کر ممبئی ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔ اس عرضی کی سنوائی کورٹ نے 19 جون کو رکھی ہے۔ ممبئی کے چیمبور علاقے میں واقع ڈگری کالج میں زیر تعلیم طالبات نے کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کالج انتظامیہ نے بے وجہ برقع اور حجاب میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اپنے عرضی میں طالبات نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ پہلے سے اس کالج میں برقع پہن کر ہی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن اس کالج میں ڈریس کوڈ کو مسئلہ بناتے ہوئے برقع اتارنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کالج میں داخل ہونے کے بعد طالبات گراؤنڈ فلور میں برقع اتار کر کلاس میں جائیں گی، جس پر طالبات نے مخالفت کی ہے اور کورٹ سے اس معاملے میں انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ جبکہ ڈگری کالج میں ڈریس کوڈ بھی لاگو نہیں ہے،
वहीं गुज़िश्ता बरस जूनियर कॉलेज की तालिबात के लिए इसी तरह की पाबंदी आयद की गई थी। तालिबात ने उसके खिलाफ एहतजाज भी किया था, लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया ने यह पाबंदी जारी रखी थी। लेकिन अब डिग्री कॉलेज के लिए भी कॉलेज इंतज़ामिया ने यही रवैया इख्तियार किया है, जिसके बाद तालिबात ने अब हाई कोर्ट का रुख किया है। महाराष्ट्र की शिंदे हुकूमत के ज़रिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए फ़ंड मुख्तस किए जाने के फैसले के बाद दाएं बाजू की शिद्दत पसंद तंजीमों में हंगामा बरपा है। वक्फ बोर्ड और अक़लियती महकमे को तरक्यात फ़ंड जारी किए जाने पर एकनाथ शिंदे हुकूमत की सख्त तनकीद की जा रही है और उसे हिंदुत्व के खिलाफ करार दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने तो इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने का इंतबाह दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वीएचपी ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का फंड देने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। वीएचपी के महाराष्ट्र गोवा रियासती जनरल सेक्रेटरी गोविंद शिंदे ने कहा कि वीएचपी के रहनुमा इस सिलसिले में जल्द ही गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। अगर अब भी मामला ठीक नहीं हुए तो वीएचपी सड़कों पर उतरेगी और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। वीएचपी ने वक्फ बोर्ड को ही गैर कानूनी करार दिया है। दरियास्तां मुसलमानों की जानिब से हुकूमत के इस फैसले की सताइश की जा रही है। मुल्क में नफरत की सियासत के सबब हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि लोग अब मुसलमानों के साए से भी भाग रहे हैं। गुजरात के शहर बड़ौदा में एक रिहायशी इलाके में एक मुस्लिम खातून को मकान दिए जाने पर यहाँ के मकामी हिंदुओं ने एहतजाज किया है। पहले लोग इस तरह की बातें मंजराम पर नहीं लाते थे, लेकिन मगर अब जो है खुलकर इस सिलसिले में एहतजाज भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी बस्ती में मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। बड़ौदा का जो मामला सामने आया है उसमें एक मुस्लिम खातून को 6 साल पहले इस स्कीम के तहत एक मकान दिया गया था, मगर मकामी हिंदुओं के एहतजाज की वजह से वो खातून इसमें मुंतकिल नहीं हो पाई है। सोसाइटी के हिंदुओं का कहना है कि ये जगह हरनी हिंदुओं के लिए है और ऐसे हसास जगहों पर गैर हिंदुओं को घर देना खतरे से खाली नहीं है। दरअसल बड़ौदा म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने कहा कि उन्हें हरनी इलाके में मकीनों से एक मेमोरेंडम मिला है और तमाम मुताल्लिका दस्तावेज़ात देखने के बाद ही वो कोई मुनासिब फ़ैसला करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR यानी कि कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल के चेयरमैन ने जुमे को मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत से कहा है कि वो मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को आम स्कूलों में भेज दें। उन्होंने कहा कि ये इस्लामी इदारे हक़ तालीम यानी कि RTI एक्ट के दायरे में शामिल नहीं हैं। प्रियंक कांगो ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1755 रजिस्टर्ड मदारिस में 9417 हिंदू बच्चे ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने दावा किया कि मदारिस का बुनियादी ढांचा RTI एक्ट के मुताबिक नहीं है। मदारिस में सिक्योरिटी के इंतजाम पुख्ता नहीं होते हैं। गैर रजिस्टर्ड मदारिस में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी आम स्कूलों में भेजा जाना चाहिए। इस तरह का भी मुतालबा जो है वो उन्होंने किया है। नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगी से मुताल्लिक गुजरात पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। उन मुलजिमीन की गिरफ्तारी के बाद अब तक 2.5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि तलबा से 10-10 लाख रुपए लेकर नीट इम्तिहान पास कराने का कारोबार चल रहा था। गुज़िश्ता महीने पंचमहाल जिले के कलेक्टर को मिली इत्तला की बुनियाद पर गोधरा वाक़े जय जलाराम स्कूल के नीट इम्तिहान मरकज़ का जायज़ा लिया गया। भट्ट के फ़ोन से 20 से ज़ायद तलबा के नाम मिले, जिसके सामने कन्फर्म समेत कई निशान लगे हुए थे। इस पूरे मामले में जब जांच तेज़ की गई तो पता चला कि तुषार भट्ट को आरिफ वोरा ने एजेंट के तौर पर तलबा से मुलाकात करवाकर एक तालिब इल्म से इम्तिहान पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में डील की थी और 7 लाख रुपए पेशगी के तौर पर लिए गए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में सामने आए तलबा के नाम की बुनियाद पर मुश्तबे तलबा और सरपरस्तों तक के बयान दर्ज किए हैं। झारखंड के लातेहारी में सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह ने कुछ मुसाफिरों की आज जान ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने की खबर सुनकर कई मुसाफिर ट्रेन से कूद गए, जिनमें से कुछ दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की जद में आ गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और कुछ दीगर जख्मी भी हुए हैं। सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसे ही कमंडिया स्टेशन के पास पहुंची तो ट्रेन में सवार किसी मुसाफिर ने इंजन में आग लगने की अफवाह फैला दी। उसके बाद मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल गई। कई लोग खौफ के मारे ट्रेन से उतरकर भागने लगे। इसी दौरान कुछ लोग बराक सिम्स से आ रही मालगाड़ी की जद में आ गए, जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई। वहीं ईद उल अज़हा 2024 के मौके पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दी गई कुर्बानी की इजाज़त पर रोक लगाने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने ज्योमेट्री ट्रस्ट की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है, जिन्होंने 29 मई को BMC के जारी करदा सर्कुलर के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
ہائی کورٹ نے کہا کہ آخری وقت میں راحت حاصل کرنے کے لیے عدالت میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اپیل دائر کرنے کے لیے دیگر انتظامات ہیں۔ ایسے میں درخواست گزار چیف جسٹس کی بینچ کے سامنے اپیل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے یو پی کے سہارنپور میں غیر قانونی کانکنی کے معاملے میں کارروائی کے نام پر بی ایس پی کے قانون ساز کونسل کے سابق رکن محمد اقبال کی یونیورسٹی کی 121 ایکڑ زمین اور تمام عمارتوں کو ضبط کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ای ڈی محمد اقبال کے 4,440 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کر چکی ہے۔ سی بی آئی اور دیگر ایجنسیاں بھی بی ایس پی کے سابق ایم ایل سی محمد اقبال کے خلاف تحقیقات کر رہی ہیں۔ ای ڈی اقبال کے خلاف بی ایس پی حکومت کے دوران ہونے والے شوگر مل گھوٹالے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اس معاملے میں سال 2021 میں سابق ایم ایل سی محمد اقبال کے 1,097 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ضبط کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ای ڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ محمد اقبال نے 2010 اور 2012 کے درمیان سہارنپور اور اس کے آس پاس غیر قانونی کانکنی سے 500 کروڑ روپے سے زیادہ جمع کیے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ رقم یونیورسٹی میں لگا دی۔ محمد اقبال نے یہ زمین عبدالوحید ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے سے خرید کر اس پر یونیورسٹی تعمیر کی تھی۔ ای ڈی حکام کے مطابق محمد اقبال مفرور ہیں اور ان کے دبئی میں ہونے کا امکان ہے۔ ان کے 4 بیٹے اور بھائی مختلف مقدمات میں جیلوں میں ہیں۔ گروپ آف 7 کے لیڈروں نے بین الاقوامی قانونی جواز کے ٹرمز آف ریفرنس اور فیصلوں کے مطابق 2 ریاستی حل کے لیے فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات بولیا شہر میں منعقد گروپ آف 7 کے سربراہی اجلاس کے مسودے کے حتمی بیان میں سامنے آئی ہے۔ گروپ آف 7 کے لیڈروں نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکی تجویز کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ وہیں وائٹ ہاؤس نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ اسرائیل غزہ میں 8 ماہ سے جاری جنگ میں جنگ بندی کی تجویز کی حمایت کرتا ہے اور اس کا مقصد حماس کے ساتھ خلیج کو پاٹنا اور جلد کسی معاہدے تک پہنچنا ہے۔ امریکہ نے پوری دنیا سے حماس کو امریکی تجویز منظور کرنے پر زور دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں بائیڈن نے کہا کہ حماس جنگ بندی کے منصوبے پر عمل درآمد اور غزہ میں قیدیوں کی رہائی میں اب تک سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ادھر اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے گزشتہ روز ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی وفد اس وقت تک مذاکرات میں نہیں جائے گا جب تک حماس بائیڈن کی طرف سے پیش کردہ وسیع خطوط پر واپسی کے لیے اپنی تیاری کا اعلان نہیں کرتی۔ اس نے ایک نامعلوم سیاسی ذریعے سے یہ بھی کہا کہ امریکہ، مصر اور قطر حماس پر وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ معاہدے کے وسیع خاکے میں اہم ترامیم کے لیے اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ امریکہ نے جو تجویز پیش کی ہے جنگ بندی کو لے کر، اس کو لے کر حماس کو اعتراضات ہیں۔ حماس کے ذریعے نے بتایا کہ ان کے سامنے جو امریکی تجویز ہے اس میں کسی بھی طرح کی پائیدار جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہے اور نہ ہی غزہ کی پٹی سے مکمل اسرائیلی انخلا کی بات وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ 3 مراحل کے درمیان باہمی ربط اور ٹائم ٹیبل بھی موجود نہیں ہے۔ یہ 42 دنوں کے لیے جنگ بندی ہے جس میں متعدد قیدیوں کے تبادلے کے ساتھ کچھ اہل علاقوں سے دشمن کا انخلا شامل ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جنگ کا مستقل اور پائیدار خاتمہ اور غزہ کی پٹی سے مکمل انخلا کے بارے میں صرف باتیں کہی گئی ہیں۔ وہ حماس کے ذریعے نے نشاندہی کی ہے کہ تحریک حماس عمر قید اور اعلیٰ سزاؤں والے کسی بھی فلسطینی قیدی پر اسرائیل کو ویٹو دینے سے انکار کرتی ہے۔ یہ مسئلہ تبادلے کے عمل کے دوسرے مرحلے میں شروع ہونا ہے۔ وہیں حماس کے ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک نے ترامیم کے ساتھ نئے ممالک کی شمولیت کا مطالبہ کیا ہے جو معاہدے کے نفاذ کی صورت میں اس کے ضامن ہوں گے۔ نئے ضامنوں میں کون ہوگا؟ ایک تو چین، روس اور ترکیہ۔ ان تین ممالک کے نام وہ حماس نے دیے ہیں کہ یہ وہ ضامنوں میں شامل ہوں گے، لیکن واشنگٹن نے روس اور چین کے الحاق سے انکار کر دیا ہے، جبکہ تل ابیب نے یعنی کہ اسرائیلی حکومت نے ترکیہ کے الحاق سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن تحریک ایک شرط کے طور پر اسے مسترد کیے جانے پر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی کہ اس کے بدلے میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ تحریری ضمانتیں حاصل کریں کہ معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اقوام متحدہ کو اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل کے ایک پرومیننٹ اخبار کے مطابق ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی تجویز پر حماس کے رد عمل کے بعد اسرائیل میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ اس رد عمل کو اس کی طرف سے کی جانے والی سب سے ضدی پیشکشوں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔